فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ الہ آباد میں سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام کے خلاف نازیبا تبصرہ کرنے والے کے خلاف درج کی گئی FIR۔ منیش سنگھ نے فیس بک پر کیا تھا نازیبا پوسٹ، ایک پولیس افسر کا بیٹا بتایا جا رہا ہے منیش سنگھ۔ بی جے پی کے نیو انڈیا میں نفرتوں کا بول بالا، بی جے پی رہنما گجرت رانا کی ہندوؤں کو صلاح، کہا تہوار میں برتن نہیں بلکہ خریدیں تلوار، بی جے پی نے رہنما کے بیان سے پلہ جھاڑا۔ کروں گا اپنے ساتھیوں سے کہ دھن تیرس کے دن، دیپاولی سے پہلے دھن تیرس کے دن برتن اور چاندی کے چمچ اور چاندی کے سکے نہ خریدیں، لوہے کی تلوار خریدیں تاکہ آنے والے سمے میں آپ کے کام آ سکے۔ اس لیے بابری مسجد پر عدالت کے فیصلے سے قبل VHP کا بڑا دعویٰ، کہا آدھے سے زیادہ بن کر تیار ہو چکا ہے رام مندر۔ کیرالہ میں پھر سے زوردار بارش سے علاقے زیر آب، کوچی میں بھاری بارش سے اسکولوں میں چھٹی کا اعلان، 2 دنوں کے لیے اورنج الرٹ جاری۔ مہاراشٹر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری، مہاراشٹر کی 288 جبکہ ہریانہ کی 90 سیٹوں پر ہو رہی ہے ووٹنگ، قداور لیڈروں نے بھی حق رائے دہی کا کیا استعمال۔ ہریانہ مہاراشٹر کے ساتھ 16 ریاستوں کی 49 سیٹوں پر ضمنی انتخابات جاری، UP کے 11 سیٹوں پر جبکہ بہار کی 1 لوک سبھا اور 4 ودھان سبھا کی سیٹیں بھی شامل، 24 اکتوبر کو آئیں گے نتائج۔ ووٹنگ شروع ہوتے ہی کئی جگہوں سے سامنے آئی مشین میں گڑبڑی کی شکایات، ہریانہ میں ایک سیٹ پر 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی ووٹنگ جبکہ کئی جگہوں پر EVM میں خرابی کی خبریں۔ NCP نے پھر EVM کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا جتایا خطرہ، پولنگ بوتھ کے 3 کلومیٹر کے دائرے میں سخت سیکیورٹی اور انٹرنیٹ خدمات معطل کرنے کا الیکشن کمیشن سے کیا مطالبہ۔ BJP شیوسینا کو مہاراشٹر میں ایک بار پھر سرکار بنانے کا یقین، جبکہ NCP کانگریس نے کہا سرکار کو عوام سکھائیں گے سبق۔ ووٹنگ سے قبل ہریانہ BJP امیدوار اور رکن اسمبلی بخشش سنگھ ورک کی ووٹروں کو دھمکی، کہا کوئی بھی بٹن دباؤ گے تو کمل کے پھول کو ہی جائے گا ووٹ، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کہاں پر ڈالا ہے ووٹ۔ جتنے مرضی پڑے نکلنی بند ہمارے ہاتھ میں ہے اور ووٹ آپ کہیں ڈال لو وہ تو ہمارے کو ہی ملے گی، اور یہ ایک بہت ہی سیریس الزام ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ کیا الیکشن کمیشن الیکشن کروا رہی ہے یا BJP کے ہاتھ میں EVM مشین اور یہ سب کچھ ہے۔ تو میری الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس کا کینڈیڈیچر کینسل کرے۔ کملیش تیواری قتل معاملے میں UP ATS نے ملزمین کو 3 دن کے ریمانڈ پر لیا، آج احمد آباد سے لایا جائے گا لکھنؤ، پوچھ تاچھ کے بعد عدالت میں کیا جائے گا پیش۔ کملیش تیواری قتل معاملے میں پولیس کا چونکانے والا خلاصہ، کہا جان بوجھ کر قاتلوں نے چھوڑے تھے ثبوت، انہی ثبوتوں کی بنا پر پولیس ملزمین تک پہنچنے میں رہی تھی کامیاب، قتل کو لے کر کئی شبہات لے رہے ہیں جنم۔ یوگی سے ملاقات کے بعد کملیش کی ماں یوگی پر برہم، کہا سرکار پر نہیں اعتماد، نہیں ملا انصاف تو اٹھا لوں گی تلوار، مذہبی جذبات کا خیال نہ رکھنے کا بھی یوگی سرکار پر لگایا الزام، BJP رہنما پر ہی لگایا تھا ماں نے قتل کا الزام۔ LOC پر پاکستانی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا ہندوستانی فوج نے دیا منہ توڑ جواب، جنرل بپن راوت بولے فوجی کارروائی میں 3 کیمپ تباہ جبکہ 6 سے 10 پاکستانی فوجی کر دیے گئے ڈھیر، پاکستانی فائرنگ سے گئی تھی ایک عام شہری اور 2 فوجیوں کی جان۔ علامہ اقبال کے نظم پڑھوانے پر معطل کیے گئے پرنسپل کو دوسرے اسکول کیا گیا ٹرانسفر، چھینا گیا پرنسپل کا عہدہ، سخت وارننگ کے بعد لیا گیا فیصلہ واپس، VHP کی شکایت کے بعد کیا گیا تھا معطل۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات ابھیجیت بینرجی سے متعلق پیوش گوئل کے تبصرے پر راہل گاندھی کا پلٹوار، بولے نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں شدت پسند، اب قابل شخص کو بھی غلط ٹھہرانے کی کر رہے ہیں کوشش، بولے آپ پر لاکھوں ہندوستانیوں کو۔ مدھیہ پردیش سے سامنے آیا حیران کرنے والا منظر، 2nd فلور سے گرا 3 سالہ معصوم لیکن سائیکل رکشے پر جا گرا، بچے کو ذرا بھی نہیں آئی چوٹ۔ پوسٹ کرنے کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج، گستاخی کے مرتکب کو سزائے موت کا مطالبہ، پرتشدد جھڑپ میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 50 افراد زخمی۔ محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا سعید الرحمان اعظمی ندوی کی کتاب مجموعہ خطبات جمعہ کے دوسرے ایڈیشن کا اجرا، دوسرے ایڈیشن کو خوبصورت انداز میں مکتبۃ الشباب العلمیہ کی طرف سے کیا گیا شائع، مکتبے کے ڈائریکٹر مولانا سید ہاشم نظام ندوی بھی رہے موجود۔ مولانا نے کہا معاشرے کی ایمانی اور روحانی غذا ہیں جمعے کے خطبات اور بیانات۔
مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ فکرخبر.com کا رخ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں.